محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ یہ پروگرام محفل ولایت جو مسلسل ولایت ٹی وی ہیوسٹن اسٹوڈیوز کے تھرو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this blessing that in these difficult times ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم ایٹ لیسٹ اس پلیٹ فارم سے ہم مل کے غور و فکر کر سکتے ہیں. ایک انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم یہ انفارمیشن اینڈ نالج کا ایکسچینج کر سکتے ہیں، لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچا سکتے ہیں، ڈفرینٹ ایکسپرٹ اوپینینز جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے سوالات کا جواب اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ دیا جا سکتا ہے الحمدللہ. اور بیشتر بیسیکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ناظرین، بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی، اور جتنی نعمتیں ہیں ان کا ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے. بے شک یہ جو آج کل یہ جو سچویشن ہے کورونا کے حوالے سے، اور اسی کی وجہ سے دیکھیے کوئی ایک پرابلم ہے، لیکن اس کے آن دا سائڈ ہمیں ایک نعمت یہ ملی ہوئی ہے کہ یہ کورونا کے حوالے سے، کورونا اویئرنیس کے حوالے سے، کووڈ اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. اور اس میں دیکھیے کتنی ساری ہم نے اچھی اچھی باتیں کی، ہمارے کتنے مہمان آئے ماشاءاللہ سے، ہم نے کتنا کچھ سیکھا ماشاءاللہ. جو ناظرین ہمارے ساتھ رہے الحمدللہ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ we have had wonderful guests here with us who have addressed so many of our concerns, so many of our questions, alhamdulillah, and it has been a blessing alhamdulillah. پروردگار عالم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. اور یہ پینڈیمک کے حوالے سے آج کا پروگرام is dedicated mostly to psychosocial effects of this pandemic COVID-19 وائرل انفیکشن. اس کے حوالے سے جو سائیکو سوشل جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے جو سائیکولوجیکل ٹراما جو پوری انسانیت، ابھی آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی اینڈ وی ور جسٹ ایکسچینجنگ تھاٹس، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آفٹر دس پینڈیمک از اوور انشاءاللہ سون، تو the world is not going to be the same. اینڈ بیکاز a lot of people still still ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ ڈریم ہے. اسٹل پیپل، اور جو کچھ سوشل میڈیا میں ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، سم پیپل آر سیئنگ اوکے اٹس سو کنفیوزنگ، کچھ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ہو رہا ہے. اٹ از سو مچ، اٹس اے big thing, huge thing that is happening to everyone together at the same time across the globe, that for a lot of people it is very difficult to even perceive that this is actually happening. And they're still, and I'm telling you the truth, that my friend, she was saying I'm still very confused کہ ہو کیا رہا ہے, whether it's really happening. So we are still in that state. And then she was saying that ہم لوگ جب اس پورے اس پینڈیمک سے انشاءاللہ باہر نکلیں گے, we are going to be different persons. It's going to be a new world for us, because یہ جو اس پورے ہم اس وبا کے زمانے سے گزرے جس سے انسانیت جو ہے گلوبلی افیکٹ ہوئی, اور انسانیت کو ٹراما اس لیے زیادہ ہے کہ at this point we had begun to feel کہ ہم نے بہت دنیا کو مسخر کر لیا ہے, everything is under our control. ہمارے پاس ڈیزیزز کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہر طرح کا موجود ہے, اور ہم لوگ we can humans had kind of begun to believe that we have solution to every problem and nothing can harm us and we can face any challenge. لیکن apparently لگ یہ رہا ہے ناظرین کہ اتنے چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بیماری اور اس وائرس کے باڈیلی بھی افیکٹس تو ایک طرف ہیں, اس کے ہماری مائنڈ پہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے, ہمیں سائیکولوجیکل ٹراما اس چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے پوری انسانیت is going through a psychological
psychological trauma, economical trauma, and so on and so forth. So we are in a different thinking mode, different psychic एक different level पर हमारे इस वक्त जहन जो है, हमारा mind, हमारी सोचें मौजूद हैं. And a lot of us are going through on personal levels, going through the trauma कि घर में खुदा न खास्ता डिजीज़ भी है और डेथ भी है. तो नाज़रीन, इसको हमने इस चीज़ की अहमियत को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, और हमने हमारे साथ गेस्ट डॉक्टर फ़राह हसन हमारे साथ मौजूद थी. फ़राह हमारे साथ पहले भी आ चुकी हैं. आई वुड लाइक टू फर्स्ट वेलकम हर टुडे दैट एंड वेरी वेरी थैंकफुल. बहुत शुक्रिया फ़राह आपका कि आपने आज Alhamdulillah you are able to join us. माशाल्लाह although लोग जो आपका अपनी प्रैक्टिस है उसमें आपकी टेली सर्विस जो है, टेली मेडिसिन कह लें, जो भी सर्विस आपकी टेली थेरेपी that is going on, so with that schedule you are alhamdulillah able to make it. We are really thankful to you. नाज़रीन, मैं तारुफ कराती चलूँ, although she has been here before. माशाल्लाह she's a psychotherapist. She's a medicine graduate from back home here, and she did her master's in psychology. Currently she has her own practice, और जिसको जैसा मैंने कहा कि शी इज़ डीलिंग राइट नाउ फ्रॉम होम. और ऑन दी साइड नोट शी इज़ वेरी एक्टिव कम्युनिटी मेंबर, सोशल सर्विसेज में शी इज़ एक्टिव. शी हैज़ स्टार्टेड an initiative, realizing the needs, the psychosocial needs of our youth. She has started an initiative for our youth, for basically Muslim youth, Muslim American youth, and that deals with identity crisis that we all know is a critical problem as of now, and also psychosocial issues that our youth are facing as of now. So that is one thing that she is working on the side. So alhamdulillah she's here. Assalamu alaikum Farah, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum. बिल्कुल ठीक ठाक कौकब. Thank you for having me again. It's an honor. अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी जब आप आई थी तो बहुत अच्छा आपका जो इनपुट था, बिकॉज यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना कि जहन में इंसान के क्या हो रहा है, उस पर्सपेक्टिव से यू आर टॉकिंग, एंड विद योर माशाल्लाह बैंक ऑफ नॉलेज, यू आर शेयरिंग योर व्यूज माशाल्लाह. तो आज भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फराह आपके लिए, बिकॉज वी ऑल नो के वी ऑल नीड योर हेल्प एज अ कम्युनिटी. आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज गुड कि एट लार्ज यू कैन सर्व अ लॉट ऑफ पीपल इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जो मेरे से हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली इंशाल्लाह. ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम जो है वो ऑलवेज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट जितना भी हमसे इंशाल्लाह मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह. नाज़रीन बताती चलूँ, थोड़ा सा हम इस हवाले से बात करेंगे कि मज़हब में हमारे यानी साइकोलॉजी है वो मज़हब को कैसे लेके चलती है, एंड देन डिप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. इनके लिए हम स्पेशली, बिकॉज फराह की स्पेशलिटी शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, सो एक्चुअली हमारे लिए शी कैन मे बी सजेस्ट सम एक्सरसाइजेज, सम स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज या सम फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट वी कैन डू ऑन अ डेली बेसिस to handle all these stresses that we are going through. फरा, पहला जो मेरा इंट्रोडक्शन में मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हम इस वक्त जो हम ये भी देख रहे हैं, बल्कि एक्चुअली कि लोग जो हैं वो मज़हब की तरफ आजकल के ज़माने में, जबकि पूरा वायरस का ये पैंडेमिक पूरा फैला हुआ है, तो लोग जो है मज़हब की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं इस वक्त. और इवन ये कि ऑल्दो एथियस्ट जो है वो दे आर सेइंग इट इन अ डिफरेंट वे, वो सार्केस्टिक उनका नोट है जिसपे वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त आपका खुदा कहाँ है. बट इफ यू लुक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई वुड से दैट इन देयर हार्ट्स डीप डाउन दे आर आल्सो लुकिंग फॉर गॉड, और वो क्वेश्चन को अपना सार्केस्टिकली फॉर्मुलेट करके ये कह रहे हैं कि वेयर इज गॉड नाउ. तो फरा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्राइसिस के ज़माने में इवन जो मजहब से नॉर्मली दूर भी हैं वो मजहब की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं? हाउ डज साइकाइट्री और साइकोलॉजी एक्सप्लेन दैट? देखें, इसको साइकोलॉजी ने इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि, और ये रिलीजन में भी है एक्सप्लेन इसी तरह से, और साइकोलॉजी में भी, कि जब दुनिया की रिसोर्सेज ख़त्म हो जाती हैं, जब कोई ऐसी कैलेमिटी आती है, जब कोई ऐसा ट्रायल आता है, या दुनिया में कोई ऐसी बड़ी मुसीबत आती है जिसका हल दुनिया की किसी रिसोर्स से नहीं मिलता, आप एक डेड एंड पे आ जाते हैं, तो फिर आपको एक हायर चीज़ ढूंढनी पड़ती है, आपको एक हायर लेवल पे जाना पड़ता है, ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ती है जो आपको होप दे सके.
اور ریلیجن جو ہے وہ آپ کو اس لیے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ ریلیجن آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا پرووائڈ کر رہا ہے جو اس وقت دنیا میں سے ایک دم سڈنلی ختم ہو گیا, اور وہ یہ ہے کہ ہوپ از ون تھنگ دیٹ یور ریلیجن کین پرووائڈ یو, کہ ٹمورو کین بی اے بیٹر ڈے. اور یہ کہ آپ کے پاس جب ساری ریسورسز ختم ہیں اور دنیا کی بھی ساری ریسورسز آپ اس کو استعمال کر لیں تو کوئی حل نہیں نکل رہا, تو آپ پھر ایک ہائر پاور پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اس سب چیز کا حل نکال سکتے ہیں. پھر آپ کو دعا کا, پریئر کا بھی ایک سگنیفیکنس نظر آنے لگ جاتا ہے. تو ناٹ اونلی دیٹ, بٹ ایک اور جو چیز اس میں ریلیجن میں آتی ہے وہ آپ کی ایکسیپٹنس کی آتی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پروفٹس کے ساتھ یا جو بھی ہسٹری آپ کی اسلامک ہسٹری میں یا آپ ایون کرسچینٹی میں یا جوڈزم کسی بھی ریلیجن میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں, بڑی بڑی سویلائزیشن تباہ ہو چکی ہیں, پھر بڑی بڑی سویلائزیشنس بچی بھی ہیں, اور وہ دعا سے یا کسی چیز سے. تو دس از واٹ از ریلیجن پرووائڈنگ ٹو دیم اے ہوپ فار دا فیوچر اینڈ پرومس فار اے بیٹر ٹمورو انشاءاللہ. تو اس لیے وہ ایک ہائر پاور کی طرف سب لوگ اپنا مائنڈ لے کے آ رہے ہیں اور اپنا ان کی توجہ اس طرف آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی اگری ٹو دیٹ کہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خدا سے دور بھی ہے, اور یہ اٹس اے ہیومن نیچر کہ وہ جب کوئی اسے سمجھ میں نہیں آتا تو ہی از نیچرلی فرام ہز انسٹنکٹ ہی از لوکنگ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وچ از توحید کا ایک ہمیں آرگیومنٹ بھی ملتا ہے. لیکن سم پیپل اس کے جواب میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات کہ یہ جو ہے یہ تو اٹ از اے نیڈ. بیسیکلی اٹس نیڈ, اٹس ناٹ اے فطرہ. آئی مین آپ جو مذہب کے دائی ہیں جو کہ ریلیجیس پیپل ہیں, دے وڈ کال اٹ اوکے اٹس فطرت, اینڈ فطرت جو ہے پوائنٹس ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بٹ دا سائنٹیفک پیپل اور یو نو اس میں وہ لوگ ان کا جو کمیونٹی ہے, سائنس کمیونٹی آپ کہہ لیں, دے وڈ سے کہ نہیں یہ تو سائیکولوجیکل نیڈ ہے, یو نو لوکنگ فار سم بڈی اسٹرانگر. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں فرام توحیدی جو ہمارا ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اینی بڈی اسٹرانگر, وین یو سی نو بڈی اراؤنڈ یو, یور فطرت پوائنٹس ٹو سم بڈی, someone that you know from inside is there and that can help you. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی فرح؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کوکب کہ یہ چیزیں بڑی انٹرلنکڈ ہیں, اور سائیکالوجی جو ہے وہ انہیرنٹ نیچر کی بات کرتی ہے. وہ یہ بات مانتی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے اندر پیدائشی طور پہ ہیں, اور وہ سائیکالوجی کی ریسرچ سے پروو بھی ہو چکا ہے, جس میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ نے یہ چیز پروو کی ہے کہ, اور یہ دے آر ناٹ مسلم ڈیولپمنٹل سائیکالوجی, ویسٹ کے ہیں سارے کے سارے, جنہوں نے یہ پروو کیا کہ کوئی ایک انہیرنٹ چیز ہے ہمارے اندر جو ہمیں ہمیشہ اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہوں نے 3 months اولڈ بیبیز کے اوپر بھی یہ ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھے ہیں, ان کو ڈفرینٹ پپٹس دکھا کے کہ وہ اچھے اگلی پپٹس کے پاس نہیں جاتے, اچھے کے پاس جاتے ہیں, یا پھر تھوڑی اور ایج بڑی پہ وہ دکھاتے ہیں کہ کوئی ایول لکنگ ہے اور کوئی گڈ لکنگ ہے, مطلب جو خوبصورت ہے, یا خوبصورتی اس لحاظ سے نہیں جو ہماری اس طرح سے کہی جاتی ہے خوبصورتی, بٹ اس طرح سے کہ جو ایول لکنگ یا اس طرح سے نہیں ہے, تو وہ پپٹ ایک لگ رہا ہے کہ ایول ہے, ایک لگ رہا ہے کہ گڈ پپٹ ہے, تو دے آل وتھ چلڈرن آر گوئنگ ٹورڈز. تو انہیرنٹ نیچر تو سائیکالوجی مانتی ہے. اب جو سائیکالوجی نیڈ اور جو آپ فطرہ کی بات میں کر رہی ہیں, وہ فطرہ جو ہے اٹ از نون ایز پریمورڈیل نیچر. پریمورڈیل نیچر از ایکسکیوز می, پریمورڈیل نیچر اسی طرح سے ایکسپلین ہوتی ہے سائیکالوجی میں بھی کہ, اور مسٹیسزم میں بہت زیادہ آبویسلی جو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی کی نیڈ ہے. اب یہ ہے کہ ہم پریمورڈیل نیچر کی وجہ سے ایک ہائر پاور کی طرف گریویٹیٹ کرتے ہیں اور اچھائی کی طرف گریویٹیٹ کرتے ہیں, اور جو سائیکالوجی کی نیڈ ہے, سائیکولوجیکل نیڈ جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ ہماری ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, اسی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے جو ہماری فطرہ ہے. بیکاز اس کو اسلام میں کہا جاتا ہے سائیکالوجی کی نیڈ کو کہ یہ روحانی النیسز ہیں, ڈپریشن, انگزائٹی اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کو روحانی النیسز کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی دے آر ویری انٹرلنکڈ. ہم جب اس کو ویسٹ میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, یہ جو بھی اور آپ کہہ لیں اس قسم کی سچویشن سے, اب فیئر کی, انسرٹنٹی کی جو کیفیت ہے جس میں سے لوگ گزر رہے ہیں, تو اس میں پریمورڈیل نیچر جو ہماری ہے نا, جو ہماری ایکچولی انہیرنٹ نیچر بھی ہے, اور وہ ہماری سروائیول انسٹنکٹ بھی ہے,
وہ ہمیں وہاں لے کے, کیونکہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فزیکلی جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کچھ چیزیں انسٹنکٹیولی ہماری فزیکل باڈی کرتی ہے اپنے آپ کو پرزرو کرنے کے لیے یا ہیلتھ کی طرف جانے کے لیے, تو کچھ چیزیں آٹومیٹک ہوتی بالکل ہیں کہ باڈی امیون سسٹم کام کرتا ہے, اینٹی باڈیز بننی شروع ہوتی ایگزیکٹلی ہیں, وہ سارا اسی طریقے سے جب روحانی کہہ لیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ النسز ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل ہیں ویسٹ کی وجہ سے, تو آٹومیٹکلی ایک ہماری جس چیز نے ہمیں بہتر فیل کرانا ہے وہ ہم گریویٹیٹ کرتے ہیں ٹورڈز آر پریمورڈیل نیچر, اور وہاں سے ہمیں ایک بہت امپاورمنٹ ملنی شروع ہوتی ہے. اس لیے لوگ اس وقت اسپرچویلٹی کی طرف اور دین کی طرف جانے کی بہت زیادہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹرینڈ ہو گیا ہے, چرچز بھی کھولنا چاہ رہے ہیں اور سیناگوگز بھی, اور اتنا پہلے نہیں تھا, اور ماسک بھی, سب کچھ, بیکاز people are gravitating now towards that primordial nature, جو ان کو ایک salvation جہاں پہ نظر آ رہی ہے, جہاں پہ ان کو savior نظر آ رہا ہے. So this is what is going on. ایگزیکٹلی خوبصورت کہ دے آر, آپ نے یہ بیوٹیفل آئی تھنک جو آپ ڈیفائن کیا تھا کہ دے آر گریویٹیٹنگ ٹورڈز سو گریویٹیٹ بیسیکلی گریوٹی سے, سو دے آر بینگ پل ٹورڈز دیئر پرائمورڈیل نیچر, وٹ دے ریئلی آر, وٹ دے ٹرولی آر. سو بیکاز نارملی ہم جو اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں, وی آر لیونگ اے ویری آرٹیفیشیل لائف, اینڈ دیٹ آرٹیفیشیل لائف kind of tangents us away from our core, جو ہمارا ریئل کور ہے, جس کو آپ کہہ رہی ہیں پرائمورڈیل نیچر. جو آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ایون 3 مہینے کا بچہ بھی جو ہے اس کو آپ 3 مہینے کا تو بچہ بہت ہی چھوٹا ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسپیریمنٹ جو ہوئے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ایک جو ایول لکنگ تھنگ ہے, ایک 3 مہینے کا بچہ جس کو کوئی ابھی عقل کہنے کو نہیں ہے, لیکن ہی از ایبل ٹو, بیسڈ آن ہز پرائمورڈیل نیچر, he is able to make that distinction, and he would gravitate towards the good, جسے کہتے ہیں جو ایک good اسے figure نظر آئے گی as opposed to the evil figure. So and that is why جیسا کہ جیسے ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی رجحان یا ایون دعاؤں کے حوالے سے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن وی آر سینگ کہ ایک چونکہ tough time, the beauty, it is ironic that I have to call it a beauty, but really the beauty of the current situation is کہ اس میں بعض اوقات جب انسان پرسنل لیول پہ کسی پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا اور خدا کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ بہت ہی پرسنل لیول پہ ہوتا ہے, and it is always like that. But the thing is that وہ جو ایک انسان پرسنل لیول پہ اپنا اور خدا کا ایک تعلق محسوس کرتا ہے اس وقت everybody across the globe, یعنی اس میں یہ نہیں کہ صرف امریکہ ہے, صرف پاکستان ہے, صرف ہیوسٹن ہے, صرف نیو یارک ہے, it's everywhere, and every human being is kind of going through that same psychological stress, same psychological trauma. اور جو آپ نے بہت خوبصورت کہا کہ gravitating, they're being pulled towards, in this calamity they're being pulled towards their primordial nature, which in itself, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پلگ ان کیا ہوا ہے توحید کو. سو ریلیجن کی طرف, ایک ایسی طاقت کی طرف جو کہ انسان اندر سے جانتا ہے کہ that طاقت, that power, that supreme power, that almighty that exists, and only that power can be his or her savior. And that is why we are all being kind of, چاہے وہ atheist بھی ہو, جیسا میں نے کہا, they would ask it to kind of pose a sarcastic comment on اہل توحید کہ ان کو وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ان کا مذہقہ اڑانے کے لیے. But the thing is, وہ مذہقے میں نظر آ رہا ہے, but it is their deep down their feeling, because they are themselves looking for that savior. They are also looking for that almighty that they know from, based on their instinct, can save them. اور الحمدللہ we are seeing, if you look at the good side, ابھی اس وقت جو ہم نمبرز دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ وی آر کائنڈ آف ان اے بیٹر شیپ. ناظرین, نمبرز کے حوالے سے تھوڑی سی بات, 1-2 جملے, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آف ٹاپک ہیئر, لیکن چھوٹی سی بات. آج somebody shared کہ وہ they went to grocery store for کچھ چیزیں, انہوں نے کہا کہ بٹ ٹوڈے ہمیں معلوم ہے ہیوسٹن کے اندر, ٹیکسس کے اندر جو انہوں نے فیزز میں انہوں نے لفٹ کرنا شروع کیا ہے. گورنر ہیڈ اناؤنس کہ ہم ان فیزز وی آر گوئنگ ٹو لفٹ دا لاک ڈاؤن. تو اس کی وجہ سے ایک دم سے لوگوں کے اندر, والمارٹ کے اندر مثلا انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ رش تھا, اتنا رش تھا کہ that person who went for grocery, they felt kind of scared and very unsafe اتنے زیادہ لوگوں میں. تو ناظرین, ایک بات جو میں اس وقت کہنا چاہوں گی کہ although they are thinking and they are announcing کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے چانسز ہیں, but we have to realize
that I also pointed out yesterday also, we have to keep that in mind کہ اس وقت بھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, ویکسین کے حوالے سے, پریونشن کے حوالے سے, the only thing that we have to save us from this virus illness, which virus is still there, everything is still the same. ایک مہینے میں کچھ بھی نہیں بدلا ہے. the only thing that has changed is we have become more immune to the situation. ایک ٹراما کی طرح ایک چیز آئی تھی, اب ایک مہینہ گزر گیا, ہوتا ہے نا انسان used to, صرف ہم used to ہو گئے, لیکن خطرہ اس وقت بھی ویسا ہی ہے. تو لہٰذا at this point also I would give this message to all my listeners and viewers کہ اپنی جس طریقے سے آپ احتیاط کرتے آئے ہیں پچھلے ایک مہینے سے, اسی طریقے سے اپنی احتیاط کو جاری رکھیے, کیونکہ خدا نہ خواستہ you don't want to get infected, or again the thing is آپ infect نہیں ہو رہے ہیں, you are infecting others also. So still just be careful, اور ایک دم سے don't just come out of your houses کہ اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور اب ہم آرام سے کہیں بھی جا سکتے ہیں. Still we have to be very very careful. اب میں دوبارہ فرح کی طرف آؤں گی. فرح نے اس وقت جو بات کی وہ ڈپریشن کے حوالے سے اور ہوپ کے حوالے سے, تو فرح تھوڑا سا ہم وی آر آلسو لوکنگ فارورڈ فار انشاءاللہ ڈاؤن دا پروگرام, آلدو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, بٹ اسٹل ایک تو پہلے یہ کہ یہ ہوپ کو کیسے آپ نے تھوڑا سا بھی ڈیفائن بھی کیا. ہوپ یو نو وین وی یو لک وین اے پرسن از looking towards his or her primordial nature, that is kind of I think you would define hope. تو جو لوگ ڈپریسڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو they are losing touch with that feeling of hope, right? Although they are religious, although they believe in God, whether atheist or theist, they are getting depressed or hope unki. So is it possible with some therapies or like daily exercises to heal depression, or especially in a time like this jab ki lockdown bhi hai aur suffering bhi and everything going on in the current time, کچھ ایسا on a daily basis جو کہ لوگ کر سکتے ہیں. Number one, two, if somebody is actually going into depression or somebody is prone to getting depression, they can prevent it through those exercises or something like that, some suggestion. So پہلے تو تھوڑا سا میں ہوپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ ہوپ ریلیجن میں جو ہوپ آتی ہے اور ایتھیسٹ کی کیسے ہوپ اور کسی ریلیجس شخص کی ہوپ میں ڈفرینس ہوگا. جو ایتھیسٹ ہے اس کے لیے اس دنیا میں جب پرابلمز ارائز ہوئیں اور ایک آ گیا تو ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے, اس کے بعد اس کے پاس اس کے فیوچر میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ہیئر آفٹر بھی ہے. سو دس از دا ہوپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف کو یہی ایک لائف نہیں بتا دی بلکہ ایک اور بھی آگے بھی لائف بتائی ہے, اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, اس میں ریوارڈ بھی ہے, اس میں پنشمنٹ بھی ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ کچھ یہاں ہو رہا ہے اور اگر ہم کچھ اس دنیا میں نہیں کر پائے یا انکمپلیٹ رہ گیا یا کوئی ہمارے پہ کیٹیسٹرفی آ گئی تو بس یہیں پہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوگا. تو ایتھیسٹ کی تو لائف یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. دیٹس وائی دے گیٹ ڈپریسڈ ان دیٹ وے کہ ان کو کچھ ہولڈ آن کرنے کے لیے نہیں ملتا. اب ہم اگر ریلیجن کی بات کریں اور ہم کہیں کہ پریمورڈیل نیچر کیسے کرتی ہے, تو پریمورڈیل نیچر ہمیں وہ احساس دلاتی ہے جس آپ نے کہا کہ توحیدی حوالے سے اگر آپ ذکر کریں تو وہ احساس دلاتی ہے کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا, ٹھیک ہے, کووننٹ کیا تھا, جنت میں کیا تھا, ہماری کریشن کا ایک مقصد تھا. تو ہوپ جو ہے ریلیجن میں آپ کو ایک پرپز پرووائڈ کرتی ہے, اور وہ پرپز اس دنیا کے پرپز سے بگر پرپز ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے, کچھ لوگ آئی وڈ سے کہ دے آر بورن ان ریلیجن, لیکن اگر وہ اس ایکسٹینٹ تک اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس ہولڈ آن کرنے کے لیے اس دنیا کے بیونڈ بھی کچھ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے, یا یہ جو گریویٹیٹ آپ بار بار کوئی چیز آپ کو پل کرتی ہے اور آپ اندر اپنے جاتے ہو اور کسی ہستی کی طرف آپ کا دھیان اتنا جاتا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلوز کر رہے ہیں, آپ کو اس طرف لے کے آ رہے ہیں جہاں اپنی لائف کو آپ ماڈیفائی کریں, ریفارم کریں. یہ جو ایون کرونا سے جو کچھ ہوا ہے, دس از دا ٹائم ٹو سیٹ. ایک دم ہر چیز اسٹینڈ اسٹل ہوئی ہے سب کچھ. تو اس میں جو لوگ اس پورے سسٹم کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ہوپ کیا ہمیں ایکچولی ایکسپلین کرتی ہے, کہ ہوپ ریلیجن میں یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ ہم اس دنیا کے بیونڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, کہ وہاں پہ بھی ہمارے لیے کچھ ہے اور وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور تو وہ اگر ہوپ جو لوگ ریلیجس ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے تو دین آبویسلی آپ ڈیڈ اینڈ پہ رہیں گے, پھر آپ کے لیے آپ ہوپ لوز کر دیں گے اور آپ اس کے آگے نہیں ہے, کیونکہ ہوپ آپ کو موٹیویشن ٹو لیو پرووائڈ کرتی ہے, موٹیویشن ٹو ڈو گڈ پرووائڈ کرتی ہے. سو بیسکلی
اگر آپ وہ موٹیویشن دنیا میں نہیں کسی بھی سے موٹیویٹڈ فیل کرتے تو آپ ہوپ لیس اور ہیلپ لیسنس کے اس وشس سائیکل میں ڈال جاتے ہیں. سو اگر تو آپ فرح اس میں اس پوائنٹ پہ میں تھوڑا سا انٹرسپٹ کروں گی. آئی ووڈ لائک ٹو آسک, آپ نے کہا کہ ایتھیسٹ کا جو ہے وہ ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے اور ایکسکیوز می they don't have anything to look forward for. We have life beyond this life to look forward for. تو ایتھیسٹ کے لیے کیا کوپ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے پرسن ہو از اے بلیور؟ I don't think so کہ مشکل ہوتا ہے because they are adapted to that life. وہ صرف اس صورت میں جس صورت میں اس قسم اس نوعیت کی جو اب اس وقت کلیمٹی جس کے تھرو ہم جا رہے ہیں وہ آتی ہے تو ان کے لیے وہ سوچنے کا مقام بنتا ہے کہ اب وہ کس چیز کو ہولڈ آن کرے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں ان کا پرپز زندگی میں ہوتا ہے بٹ وہ زندگی ہی کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ بچوں کو ریز کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے انڈیویجولس بنائیں, ان کو پڑھائیں لکھائیں اچھے, تو جیسے وہ بچے بڑے ہوں گے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ان کا وہ مقصد ختم ہو گیا. اب اگر وہ کچھ اور مقصد ڈھونڈتے ہیں کہ ہم چیریٹیز کریں تو جب تک وہ ہیلپ آؤٹ فائنینشلی یا کسی بھی وے میں جا کے کر سکتے ہیں فزیکلی, جب تک وہ ایبل ہیں تو وہ بھی مقصد ان کا, تو ان کے مقصد جو ہیں ود ٹائم ختم ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ریلیجن جو ہے نا وہ ایک آن گوئنگ موٹیویشن پرووائڈ کرتا ہے. آپ نے بچے ریز کرنے ہیں اچھے, تو وہ اگر انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں تو وہ پھر بھی ایک سلسلہ وہ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. وہ آپ کو ہیئر آفٹر میں اس کے بہت آپ کو ریلیجن میں چیزیں ملیں گی. نتھنگ از لاسٹ. وہ جو یہاں پہ جب آپ یہ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اوکے یہ کام ہم نے کیا, اب یہ ٹائم ختم ہو گیا, اب ہم ویکیشن, کیونکہ نارملی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے بچے ریز کیے, ہم نے اپنا کام کیا, اب ہم ریٹائر ہوئے, اب ہم نے ویکیشننگ شروع کر دی, اب ہم فزیکلی ہم نہیں رہے ایبل کہ ہم جا سکیں, اب ہم گھر بیٹھ گئے, ریٹائرمنٹ ہوم میں چلے. سو دس از اے ویری ڈم اینڈ ڈپریسو لائف. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے فیل دیٹ وے کہ یہ اس طرح کی فلفلمنٹ نہیں ملتی, آپ کو موٹیویشن نہیں ہے, فلفلمنٹ نہیں ہے, تو ہوپ آپ کی چلی جاتی ہے. اس میں ایک ڈیتھ بیڈ پہ بھی دیکھیں کہ جو صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھ گیا ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میں یہاں سے کہاں جا رہا ہوں, یا میں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ سارا میرے ساتھ جائے گا اور میں نے جو اچھا کیا ہے وہ مجھے بینیفٹ دے گا, تو وہ والی ہوپ آپ لوز نہیں کبھی کرتے, وہ ہوپ آپ کی ہمیشہ رہتی ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ کچھ پوچھ رہی تھیں کہ آپ کیسے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, جو پرون ہیں ڈپریشن کے لیے. آج کل جو سچویشن ہے جس میں آپ کنفائنڈ ہیں اس میں اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ گھر والے اگر جانتے ہیں تو وہ ان پہ نظر رکھیں, ان کو سپروائز کریں. وہ لوگ خود جو پرون ہوتے ہیں وہ مختلف ٹائمز پہ ان کو اگر فیزز آئے ہوتے ہیں ڈپریسو, تو اس وقت وہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ کب وہ ڈپریشن میں جانے لگے ہیں. اگر وہ جیسے ہی فیل کریں کہ وہ, کیونکہ اٹ اسٹارٹس ود لٹل بٹ سیڈنس اینڈ دین وہ موڈز آپ کے ڈفرینٹ لیولز ہے, وہ موڈ آپ کا چینج ہوتا ہے اور پھر آپ ڈپریشن اور پھر ایکسٹریم ڈپریشن اور پھر کلینکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سو ایز لانگ ایز دے آر ان دیٹ فیز جہاں ان کو لگتا ہے کہ اب ان کا انٹرسٹ چیزوں میں لوز ہو رہا ہے یا وہ کچھ چیزوں میں دل نہیں لگ رہا, کچھ کرنا نہیں چاہ رہے, موٹیویٹڈ نہیں ہے, تو دین دے شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں. اگر کوئی ان کی پرسنل ہابی ہے تو اس کو پرسیو کریں, کوئی ایسی چیزیں جو وہ ریلیکس کرتی ہیں ان کو, اگر وہ بکس پڑھتے ہیں, اگر وہ گارڈننگ کرتے ہیں, جو بھی آپ گھر میں کر سکتے ہیں, اگر وہ میوزک سنتے, کچھ بھی چیز ہے وٹ ایور انٹرسٹ دیم جو آپ کو ریلیکس کرتی ہے آپ وہ کریں. اور اگر وہ بھی ہیلپ نہیں کر رہی تو ڈپریشن از سم تھنگ جس میں آپ کبھی ڈیلے نہ کریں, یو نیڈ ٹو سیک پروفیشنل ہیلپ, بیکاز وہ بہت جلدی اسپائرل ڈاؤن کرتا ہے اگر آپ کی انوائرمنٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہ کری اور سپورٹیو نہ ہو. تو یو نیڈ ڈیفینیٹلی پروفیشنل ہیلپ فار دیٹ. بالکل, اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو. اور اس میں ہم نے پچھلے دنوں بشرا ہمارے ساتھ تھیں, شی آلسو ہیز اے سائیکالوجی بیک گراؤنڈ, سو وی ڈسکس کہ یعنی اس کے پھر بہت سیریس کانسیکوینسز ہمارے سامنے ظاہر کے آتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو ابھی جو آپ نے کہا کہ جب کوئی فیل کرنا, اینڈ فار سم پیپل ناظرین اٹ مائٹ بی دیٹ دے نیور ہیڈ اینی سمپٹمز آف ڈپریشن آل دیئر لائف, بٹ دس ٹراما ان اٹ سیلف may serve as that tipping point کہ جہاں پہ آ کے انسان ہوتا ہے نا کہ ایک اتنا اسٹریس ہوتا ہے, اینڈ وی ڈونٹ نو. اگین ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں ناظرین, ہماری پوری سپورٹ ہر طرح کی وٹ ایور وی کین آپ کے ساتھ ہے, بٹ یو نو دیر آر ہومز جہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے, اینڈ اٹس اے بگ لاس. آئی مین ورڈس کین ناٹ ایون ایکسپلین کہ وہ فیلنگس کیا ہوتی ہیں جب کسی کا کوئی پیارا جو ہے وہ گزر جاتا ہے, اسپیشلی اس پینڈیمک میں. انسان کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں, بہت
بہت ڈپریسنگ سچویشن ہوتی ہے اور گزر رہے لوگ اس سچویشن سے. اور اسپیشلی کہ ایون کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تو لوگ آ کے تسلی دیتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ سچویشن بھی نہیں ہے کہ 6 سے زیادہ لوگ فیونرل میں الاؤڈ نہیں ہیں. تو اٹس لائک آپ کے گھر میں کوئی خدا خاصہ کسی گھر میں انتقال ہوا اور بہت ہی ایک لمیٹڈ پیمانے پہ جا کے دفنا دیا گیا, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا دکھ کہیں تو کس سے کہیں, کون آپ کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اور ظاہر ہے کہ جو سچویشن سے گزار رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں آتی کہ سوشل میڈیا یا زوم یا یہ ساری چیزیں اس وقت دے آر گوئنگ تھرو اے لاٹ آف اسٹریس. تو ناظرین اس وقت اس پلیٹ فارم کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ دوز پیپل آر انیبل ٹو ریچ اینی ہیلپ, اور کس طریقے سے وہ ہیلپ کو ریچ آؤٹ کریں یا واٹ دے کین ڈو اگر if they are going through such serious and severe stresses in their lives at this point of time while we are all going through this pandemic. So we want to let you all know that we are all in this together. اور یہاں پہ اس پروگرام کا مقصد, فرا کے یہاں ہونے کا مقصد یہی ہے کہ we want to take the whole community in the right direction, in a positive direction. We are trying to look at the positive sides, not neglecting what is actually going on, not neglecting or being ignorant of reality. We are trying to be completely aware of what's going on around us, but on the other hand we are trying to look at the positive side. We are trying to look at what best we can take out of it and how to face this challenge and not give up. تو فرا اس حوالے سے تھوڑا سا آپ سے جو موونگ فارورڈ کہ یہ ایکسیپٹینس اور یہ آئی واز جسٹ ڈوئنگ سم ریسرچ کہ دیر از سم تھنگ سائیکو تھراپی میں ایکسیپٹینس اینڈ کمٹمنٹ اینڈ دیر سم مائنڈ فلنس ایکسرسائزز. اور قرآن میں ہمیں بہت خوبصورت آیتیں بھی ناظرین ایک آیت میں شیئر کروں گی, اس کے بعد میں فرا سے اس حوالے سے تھوڑا اور میں ان پٹ لوں گی انشاءاللہ. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان سورہ مبارکۃ الحدید, اور میں نے سورہ بقرہ کا وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آزمایا جائے گا. سورہ عنکبوت وی آلریڈی ٹاک کہ کس طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ ایمان لانے پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ آزمایا جائے گا. یہ سورہ حدید میں خوبصورت آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 22. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعسوا علی ما فعتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. No calamity befalls the earth or your own selves, but it is in a book before we bring it into being. So it has been decided by Allah. So it is written that this is azmaish that everybody is going to go through. No calamity or any disaster falls upon any person or on the earth that is not written in the book. Everything is written in the book, already decided. We bring it into being. Indeed, it is easy for Allah. It is easy for Allah subhanahu wa ta'ala. So that اب ہمیں طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے, so that you may neither grieve on what has escaped you. تو اگر کچھ ہاتھ سے چلا جائے تو اس پر انسان جو ہے وہ گریو نہ کرے, وہ انسان جو بہت زیادہ اس سے ہوپ لیس نہ ہو جائے, کیونکہ we have to know that it is all decided by Allah. تو اللہ پر جو توکل کرنے والا ہے, جو اللہ کو حکیم ماننے والا ہے, جو اللہ کو all wisdom ماننے والا ہے, جو صاحب توحید ہے, جو اہل توحید ہے, اس کے دل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ it is written in the book, it is destined, it has been destined to be like so, and so what I must do is do as the Quran, as Allah subhanahu wa ta'ala is telling me, and that is that you may neither grieve on what has escaped you nor over exult on what he has given to you. اور اگر کوئی نعمت آ جائے تو اس پہ ہم بہت زیادہ کوئی ایکسائٹیڈ نہ ہو جائے, ایک دم جو ہے ہم آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. سو اللہ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا موڈ لیول بہت ڈپ نہیں ہونا چاہیے کسی لاس پر, اور بہت کوئی ایلیویٹ نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو کائنڈ آف جسے کہتے ہیں نا بین رہنا چاہیے. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اینڈ اللہ ڈز ناٹ لو any over admirer or over proud. I think these are beautiful verses within the Quran. سورہ احزاب کی بھی بہت خوبصورت آیت ہے, اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ we'll go over that also. لیکن اس وقت جو باٹم لائن اس سورہ کی کہ ان دو آیتوں کی کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں اور وہ آتی ہے. تو اللہ تو انسان ایک مومن کا, ایک صاحب ایمان کا فرض یہ کہ وہ سمجھے جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے, لہٰذا اگر کچھ ہاتھ سے چلا جائے تو اس کا دل یہ سوچ کر مطمئن ہو جائے, یعنی جو رضا کی اور صبر کی منزل ہے
کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے, تو وہ اس میں بہت زیادہ لاس آف ہوپ نہ ہو, اور اگر دنیا آن دی ادر اینڈ کچھ بہت زیادہ مل جائے, یا مثلاً یہ کہ اس کلیمٹی میں انشاءاللہ اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے, نکل جائے حفاظت کے ساتھ, تو ہم بہت زیادہ کوئی وہ نہیں کریں کہ ہم اللہ پہ ہماری کوئی اسپیشل, اللہ کی اسپیشل بلیسنگ سب پر ہے, جس کے ہم انفیکشن ہے اور جو محفوظ رہا, دونوں انڈر دا بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, دونوں انڈر دا شیلٹر آف رحمہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اٹ از ہز وزڈم ہو انڈرسٹینڈز, اور ہم اس پہ بھی بات کر چکے ہیں پوری آزمائش کا جو فلسفہ ہے. جی فرا, تو یہ ایکسیپٹنس اور کمٹمنٹ اور یہ مائنڈ فلنس ایکسرسائزز, یہ ڈے ٹو ڈے جو یہ انگزائٹی اور سفرنگ کی اور یہ ڈپریشن کی جو فیلنگز وچ مائٹ یو نو اٹس نیچرل, اس کو کیسے یہ چیزیں ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت آپ نے آیت پڑھی, اور یہ بہت کچھ ایکسپلین کرتی ہے کہ اس میں ایکسیپٹنس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کیسے آپ سبحان اللہ, بہت بالکل. آپ کو کچھ مل جائے تو کیسے آپ نے اس میں ایروگنٹ نہیں بننا, اور کیسے اگر آپ کو کچھ نہ ملے تو اس میں آپ نے, جس آپ نے کہا کہ ہوپ لوز نہیں کرنی. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ ساری چیز جو ہے یہ کسی, جس آپ نے کہا آرڈینڈ ہے, تو پھر اللہ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے کہ کوئی چیز میں رینڈملی نہیں کرتا, تو اس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر کوئی کلیمٹی بھی آتی ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے, اور اگر ہمیں اس وقت یہ بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ اس کلیمٹی کا کیا مقصد ہے, کیونکہ ہم ایک سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں, اس میں ہمیں کیا سلور لائننگ نظر آتی ہے. آپ جیسا کہہ رہی تھی کہ اگر جیسا کسی کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایک بڑا نیچرل ہے اس کا ایموشن, کہ ایک فیلنگ آف لاس آپ کو ہوگی, اس میں آپ ایک ایموشنل ٹرموائل سے گزریں گے, اور وہ جو ایموشنل ٹرموائل ہے اس میں سے گزرنے کا ایک پروسیس ہے. اور سائیکالوجی میں ایک تھیراپی ہے ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیراپی, اس میں آپ اپنی سفرنگس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہیلنگ تب شروع ہوتی ہے جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور یہ بالکل ریزونیٹ کر رہی ہے جیسے آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن سے کہ اللہ پہ توکل رکھنے کی, کہ سب سے پہلے اگر آپ کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اور اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. سو ونس یو اسٹارٹ, کیونکہ سب سے پہلا ریئیکشن ہم سب کا, کوئی پرابلم آتی ہے اور اسپیشلی گاڈ فاربڈ کوئی ڈیتھ کی بات آتی ہے تو ڈینائل کا ہوتا ہے. اب ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ شخص ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے جو بھی لوڈ ون تھا. پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا, اور اسی طرح سے ایک ایموشنل پوری ایک سائیکل ہے جو ہمارے اندر چلتی ہے. تو اس چیز کو بڑے سائیکولوجیکل طریقے سے اس کی ایکچولی جو ہیلنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی آیت میں دے دی کہ آپ جو ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کریں. اس کو سب سے پہلے تو سمجھیں کہ اللہ نے یہ آرڈین کیا تھا, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اسی طرح ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیراپی میں بھی آپ اپنی سفرنگ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور پھر اس سفرنگ میں آپ میننگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از فرام دا ویسٹرن ویو پوائنٹ میں بتا رہی ہوں کہ, اور یہی ہم آپ دیکھ لیں ریلیجن میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ اپنی سفرنگ میں میننگ دیکھیں. امام علی کا بھی ہے کہ کوئی چیز تمہاری طرف, کوئی بھی ٹریبلیشن یا ٹرائل تمہاری طرف ایسا نہیں آتا جو تمہیں انوائٹ نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ایکچولی تمہیں انوائٹ کرتا ہے کہ تم اس میں اپنے آپ کو بہتر ہیومن بینگ بنا سکو. آئی مین ایگزیکٹلی مجھے وربیٹم یاد نہیں ہے ان کا کوٹ, بٹ دس از دیر آر کپل آف کوٹس فرام امام علی ایز ویل, جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سفرنگ ہے اس میں سے اگر تم میننگ ڈھونڈو تو وہ کہتے ہیں نا کہ فرعون کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوئی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی تھی, اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اگر کبھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا اور رحمت کی دعا کرتا, اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکتے تھے یا اس کو کر سکتے, لیکن یہ سو بلیسنگ از آلسو, سو دا سفرنگ از آلسو اے بلیسنگ. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بے سے, شک, کہ وہ بے آپ کو شک, ریلیجن بھی بالکل. بتاتا ہے کہ کیونکہ جب کوئی سفرنگ آئے گی تو پھر مرسی بھی آئے گی. بے اور شک, بے شک, ڈیتھ از, بے شک, ایک ڈیتھ ایسی چیز ہے جو ایک فائنل ریالٹی ہے ہماری, اور وہ بے ایک ہی شک. ٹروتھ ہے جو آئی تھنک ہم اس زندگی میں لے کے چلتے ہیں. باقی تو چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, لیکن یہ ہمیں ضرور پتہ ہے کہ موت تو آنی ہے. Everybody has سو to die, بالکل. اٹس ہارڈ ٹو ایکسیپٹ, جب ہوتا ہے کسی کے ساتھ اٹس ہارڈ ٹو ایکسیپٹ, وہ ایک ایموشنل چیز کے تھرو گزرتا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ اگر اس کو کوپ نہیں کیا جا رہا تو پھر پروفیشنل ہیلپ لے, اور وہ تھراپسٹ سائیکالوجسٹ وغیرہ جو ہیں وہ اس ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کو اس سائیکل میں سے گزارنے میں مدد کرتے ہیں اور اس کو اس کے لیے ایزیئر بناتے ہیں. سو دا سفرنگ کیریز اے میننگ. ایک تو یہ ہے جو میں ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ میں بتا رہی تھی, پھر اس میں آپ کمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو
آپ اپنے لیے جب آپ اپنی اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا اب اس میں کیا میری یہ سفرنگ ہے، میں نے ایکسیپٹ کر لیا میرے ساتھ یہ ہوا ہے، پھر آپ اس میں کوئی سلور لائننگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، میننگ ڈھونڈتے ہیں. جب وہ آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ اپنا ایک گول سیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، سو دیٹ یو کین ٹیک ایکشن. سو یہ اے سی ٹی تھراپی کہتے ہیں اس کو، ایکسیپٹینس کمٹمنٹ تھراپی جو ہے اے سی ٹی تھراپی ہے. سو ایگزیکٹلی وہی ریلیجن بھی پیرالل آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں، آپ اس میں اس سفرنگ میں ایک میننگ ڈھونڈیں، میننگ لے کے آپ کوئی ایکشن ایسا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کی راہ میں بہتر ہو. آپ بیکاز اللہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو میک یو اے بیٹر ہیومن بینگ بائی دا اینڈ آف یور ٹائم. دس از دا ہول جسٹ آف اٹ کہ آپ نے ایک بہتر انسان بننا ہے. اور اگر آپ بالکل مجھے الاؤ کریں تو میں تھوڑا سا ایک وہ رومی کی میں نے آپ سے پہلے بھی مینشن کیا تھا، وہ تھوڑا ایکسپلین کرے گی کہ کس طرح یہ سارا سفرنگ ضرور ضرور. کیوں ہے اور نیگیٹو کیا. تو اس پوئم کا نام ہے دا گیسٹ ہاؤس، جو کہ اس نے ہیومن بینگ کو کہا ہوا ہے. تو دس از واٹ رومی سیز، دس ہیومن بینگ از اے گیسٹ ہاؤس، ایوری مارننگ اے نیو ارائیول، اے جوائے، اے ڈپریشن، اے میننیس. سم مومنٹری اویئرنیس کمز ایز این unexpected visitor. Welcome and entertain them all, even if they are a crowd of sorrows who violently sweep your house empty of its furniture. Still treat each guest honorably. He may be cleaning you out for some new delight. The dark thought, the shame, the سبحان malice, اللہ. meet them at the door, laughing, and invite them in. Be grateful for whatever comes, because each has been sent as a guide from beyond. سو یہاں سبحان پہ وہ اللہ. ان سبحان کی اللہ. امام علی کی حدیث کا بھی آ گیا کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک گائیڈ ہے یا یہ ایک انویٹیشن ہے فرام اللہ تعالیٰ جو تمہاری سفرنگ ہے، اور یہاں پہ یہ کہ ایک چیز آ رہی ہے سو تم اس کو ویلکم کرو کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور وہ پروبیبلی یہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ کہ یہ سب ایموشنز اور ان چیزوں کے تھرو تم اس لیے گزر رہے ہو کیونکہ تمہیں ایک رینیول مل رہا ہے. سو جب تم اس پروسیس کے تھرو گزر جاؤ گے تو یو ول بی اے نیو پرسن ود اے نیو مائنڈ سبحان سیٹ اللہ. اینڈ نیو بالکل. اسپرٹ. سو دس از واٹ دا، اور یہی ایگزیکٹلی ہمارے جو تھراپی میں بھی جب مائنڈ فلنس میں بھی یہی ہے کہ آئی تھنک آئی مینشن اٹ ٹو یو کہ مائنڈ فلنس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں ان سے اٹیچمنٹ آپ کی ختم کرتے ہیں. ڈپریشن ہے یا ہوپ لیسنس ہے یا کوئی سورو ہے، گریف ہے، اس کو آپ اس سے اٹیچمنٹ پہلے ختم کرتے ہیں اور تھاٹس کو آنے دیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں. کوئی بھی تھاٹ آ رہی ہے کہ میں اکیلی ہوں کیونکہ جس کی بھی اگر لیٹ سے ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اکیلی رہ گئی ہوں. سو یو سے دیٹ یس آئی ایم الون، لیکن آپ اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو ختم کرتے ہو. تو اس طریقے سے آپ چلتے ہوئے ان کی تھراپی کرتے ہو. سو اٹس ایگزیکٹلی جو آپ کے پیرالل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریلیجن میں بھی سیم چیز ہے اور اٹس ویری ہیلنگ پروسیس. بالکل بالکل. ہمارے ایک پلیٹو کا بھی میرے ابو سناتے ہیں بڑا اچھا سا ہے کہ مائنڈ از یور اسپرچل ایسٹیٹ، ESTATE. Don't let it possessed by anybody else. So, and my father, when he used to explain it to me, he said کہ جب آپ ایسا محسوس کرو thoughts are like people. جب آپ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے سامنے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن you are not stopping and paying attention to everyone. تو آپ اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا نا let the thoughts come. اور اس میں جو ہے آپ کو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ناظرین کہ ایک تو یہ بات جو مجھے فرحان ابھی تھوڑا سا یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو کوئی بھی جیسے ہر مرض کا ہے کہ ڈائگنوزنگ از امپورٹنٹ، ڈائگنوسس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. تو فرسٹ اسٹیپ از ایکسیپٹنگ کہ دس از اب یہ سارے کوشچنز آئیں گے ہمارے ساتھ کیوں ہوا. انسان کو جیسے فرحان نے کہا کہ ایک ڈینائل ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہوا، ایک اس کا اینگر ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، وائی می. انسان جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ آٹومیٹکلی اپنے اطراف میں دیکھتا ہے اور یہ پھر سوال جو ہے اس کے ذہن میں اٹھتا ہے. بٹ ایکسیپٹنگ دا فیکٹ دیٹ دس ہیز ہیپنڈ. اور جو ابھی بیوٹیفلی ہم نے اس آیت میں بھی دیکھا، فرحان نے بتایا رومی کا بڑا اچھا سا جو کہ یہ اگر کوئی ایسا مہمان جس نے گھر میں آپ کے تباہ و بربادی مچا دی اور وہ سارا سامان فرنیچر آپ کا ٹوٹ گیا، یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف ایوری تھنگ. ناؤ دیٹس اے گڈ تھنگ. کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں بڑے مزے کی. فرح دیٹ کائنڈ آف ریلیٹس ٹو دس رومی کی جو انہوں نے پورا پوئم میں بیان کیا ہے کہ ون آف مائی فرینڈز ایکچولی ان کے کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی ان کے ایٹک میں فائر اسٹارٹ ہو گیا. اچھا ان کو پتہ نہیں چلا. اب وہ بڑھتا گیا اور پھر کسی نے آ کے ان کو ناک کر کے، اچھا وہ گھر میں بعض اوقات دروازہ کھول بھی نہیں رہے ہوتے کہ ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی گیس، صبح کا وقت ہے یہ وہ. پھر دوبارہ کوئی ناک کر کے آپ کے گھر سے جب پھر انہوں نے دروازہ کھولا دین پیپل
people told her کہ آپ کا اچھا پھر اس وقت تک وہ آگ کافی بڑھ گئی تھی اور ان کے گھر جو ہے پھر کافی سارے وہ فائر فائٹرز اور وہ سب آئے, تو اب آگ کو بجھانے کے لیے پانی وغیرہ جو بھی کیا گیا, تو آپ کو معلوم ہے یہاں پہ لکڑیوں کے گھر ہوتے ہیں, تو ان کا گھر واز ایکسٹینسولی, جیسے کہتے ہیں فلڈنگ میں جو ڈیمیج ہوتا ہے گھر کے اندر, وہ پورا ان کا ڈیمیج ہوا. But and for 3 months they had to move out because they could not live in that house for 3 months. لیکن اس کا کیا ہوا کہ انشورنس جو ہے اس because it was fire damage and because it was water coming from the roof, تو وہ water and fire damage کو انشورنس ان کا پورا جو گھر ہے وہ پورا ریماڈل ہو گیا. So she was like, if you ask me, she was like, if you ask me, she said, ابھی مجھے اس وقت I was really worried, لیکن when I look back 3-4 مہینے مشکل سے گزرے میرے, لیکن when I'm looking back it's a blessing, کیونکہ ہم کبھی بھی اتنا پیسہ خرچ کر کے اور پورا کا پورا گھر ایسے ریماڈل نہیں کرواتے, ہر چیز نہیں. اس وقت ہمارا پورا کچن کی کیبنٹس, اپلائنسز, everything, we have a new home right now. So that is a practical example of a disaster came, لیکن ایٹ دیٹ پوائنٹ یو ور ڈیوسٹیٹڈ کہ یہ کیا ہو گیا اور اتنا نقصان ہو گیا. بٹ اینڈ یو ڈidn't even realize, you realize when 3 مہینے کے بعد when you look back and you then realize کہ جناب یہ جو ہوا تھا, جو آپ نے کہا نا کہ جو آزمائش آتی ہے, اور ایکچولی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کے اندر یہی پروردگار عالم جب کہا کہ ہم آزمائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, بشر الصابرین, بشر مینس گلیڈ ٹائڈنگس, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر یہ, تو صبر سے کون گزرا, جس پر امتحان آیا. تو اللہ تعالیٰ ایکچولی اف یو پٹ اٹ آل ٹوگیدر کہ ایکچولی جس پر امتحان آیا, چاہے وہ خوف سے آیا, بھوک سے آیا, جان کے نقصان سے آیا, تجارت کے نقصان سے آیا, وہ سارا کا سارا نقصان کے نتیجے میں صبر اور شکر کے مرحلے سے جب انسان گزرا, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, گلیڈ ٹائڈنگس بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا, اور ان کے اوپر اللہ کی جانب سے صلوات بھی ہے, یعنی blessings ہیں. So it is not just a disaster, the disaster is coming along with a lot of blessings that we don't see. We just see the disaster, ہماری limited جو ہماری intellect, limited جو ہمارے vision ہوتا ہے, we cannot really perceive the true wisdom. تو I think this is a beautiful thing that you mentioned کہ ایک acceptance and then mindfulness کی جو آپ نے exercises, کوئی ایسی like آپ نے کہا کہ آپ خیالوں کو آنے دیں, but is there any short practice that we can inculcate in our daily lives just to put our minds, جسے کہتے ہیں نا کہ thoughts ہماری تھوڑی control میں آئے, even during namaz also, I believe there should be some exercises جس سے actually ہماری mind کی جو presence ہے that can help with that. So are there any meditation or any psychotherapy exercises or something like that you would suggest? نماز کا تو ہاں, نماز میں جو کانسنٹریشن ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی ڈفرینٹلی, وہ ڈفرینٹ ہے اس چیز سے. لیکن جیسے ابھی میں ایک پوائنٹ مینشن کرنا چاہوں گی, جو آپ نے کہا نا کہ آپ کے فادر نے کہا کہ جیسے تم کسی بازار میں اور لوگ جا رہے ہیں ان کو بس دیکھو, تو ہم کہتے ہیں تھاٹس بھی ایسے ہی ہیں. سو یو بیکم دا آبزرونگ سیلف. جب آپ اپنے اوپر سے فوکس ہٹاتے ہو کہ میں اکیلی ہوں سے یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایز این آبزرور دیکھ رہے ہو نا, تو وہ ایک پرسپیکٹیو آپ کو ڈفرینٹ ملتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ میں اکیلی ہوں, لیکن بٹ دین دیر از اے ٹائم وین یو اسٹارٹ سیئنگ دیٹ یو آر ناٹ ایکچولی alone, because the other stuff also starts coming in. کہ وہ تھراپی میں ہے, لیکن ایک اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ آبزرور, آپ کی جو ہے نا وہ آبزرور سیلف بن جاتی ہے. سو یو آر این آبزرور. ایز فار ایز نماز از کنسرنڈ, آئی وڈ سے کہ نماز جو ہے نا وہ اس کے لیے مائنڈ فلنس کی ضرورت نہیں ہے. نماز تو بائی اٹ سیلف از ناٹ ڈپینڈنٹ آن اینی تھنگ. نماز خود سے ایک مائنڈ فلنس ایکسرسائز ہے. اس میں پرابلم جو ارائز ہوتی ہے وہ ہماری کانسنٹریشن کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت ریچولیسٹک بنا دیا ہوا ہے. اگر جب ہم کرتے ہیں, انکلوڈنگ می, میں نے اب آہستہ آہستہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا ہے کہ اٹینشن پے کرو کہ جو میں ایکٹ کر رہی ہوں وہ ایکچولی کیوں ایکٹس ہیں نماز میں. ہم کھڑے کیوں ہیں, ہم رکوع میں کیوں ہیں, ہم سجدے میں کیوں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھڑے ہی کرا کے کیوں نہیں کر لیا, یا سب سجدے میں کیوں نہیں, یا 2 دفعہ سجدہ کیوں کرا دیا. سو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایکٹس جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہیں, اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے. جو پڑھتے ہیں اس کا بھی میننگ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. 2 فیکٹس تو یہ امپورٹنٹ ہے اس میں ہیں. جب آپ کھڑے ہوتے ہو اور آپ اپنے ایکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو کہ آپ یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہو, اینڈ دیر آر لاٹ آف بکس ریٹن آن دیٹ ان ایکٹس کی کیا سگنیفیکینس ہے. اس کو آپ جب سمجھتے ہو تو آپ فوکس کرتے ہو کہ میں کھڑی ہوں تو اس لیے کھڑی ہوں, اب میں رکوع میں ہوں تو یہ ہے,
اور جو آپ پڑھ رہے ہو جب اس کے میننگ پہ کرتے ہو تو دس از مائنڈ فلنس, بیکاز آپ بار بار اگر آپ کا مائنڈ کہیں اور وانڈر کرنے لگے گا تو آپ کو لانا پڑے گا تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہو اس کا آپ میننگ انڈرسٹینڈ کر سکو. سورہ فاتحہ ہے تو اس کے میننگس کیا ہیں, کہاں پریز ہو رہی ہے, کہاں کیا گلوریفائی ہو رہا ہے, کہاں دعا مانگی جا رہی ہے, کل ولا ہے تو کیا ہے. سو یو نو آل آف دیز تھنگس, آپ رکوع میں کیا کہتے ہو, سجدے میں, تو ان سب کے چیزوں کے میننگس آپ بیٹھتے ہو اینڈ میں تو you need to understand that it's a very important fact. When there they say, all ulama say that you are having a conversation, it's an intimate بے شک. conversation. وہ ٹائم آپ کو ملتا ہے بیٹھ کے جب آپ intimate conversation with اللہ تعالیٰ کرتے ہو. اس کا بالکل میں بے شک. بہت کئی دفعہ میرے پاس کچھ مسلم بچے بھی آتے ہیں کبھی کاؤنسلنگ کے لیے یا کچھ ایسا, تو کنیکشن نہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہوتا یا کچھ اس طرح. ان کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ اگر آپ جس طرح گرینڈ پیرنٹ سے آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور بڑا پیارا ریلیشن شپ ہے ہمارے یہاں بچوں کا اپنے گرینڈ پیرنٹ سے, سب کا ہی ہے. تو آپ گھر آؤ تو وہ اگر وزٹ کرنے آئے ہیں تو ایک دم آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی کہے گا کہ جاؤ بیٹا دیکھو آپ کے گرینڈ پیرنٹس آئے ہوئے ہیں ان کو سلام کرو. سو آپ جاؤ گے ان کے کمرے میں, اگر آپ کا ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ ہوگا تو یو وونٹ جسٹ گو اینڈ سے سلام, یو ول سٹ ود دیم, یو ول ہیو اے کوالٹی کانورسیشن, کوالٹی ٹائم ود دیم. اور اگر آپ کا نہیں ہوگا تو یو ول گو بیکاز یو ول فیل آبلیگیٹڈ کہ اب امی نے کہا ہے, گرینڈ پیرنٹس گرینڈ مدر آئی ہیں یا گرینڈ فادر آئے ہیں, ہم ان کو سلام کر رہے ہیں, اینڈ دین یو ول جسٹ سے سلام اینڈ ایک دو ہیلو کے ساتھ آ جاؤ گے. سو ایکچولی دا سیم کائنڈ آف ریلیشن شپ دیٹ یو ہیو ود اللہ تعالیٰ, بیکاز اگر آپ نے وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہی نہیں کبھی کیا جہاں آپ آبلیگیشن سے باہر نکلیں کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ now I have to spend some quality time with this being, کہ آپ کہیں کہ کیا اچھا بات ہے, بس میری سبحان اللہ. آبلیگیشن ہے کہ میں جاؤں گی, میں جا کے کیونکہ یہ فرض ہے تو مجھے کرنا ہے, میں نے کر لیا چیک لسٹ, آپ یہ نماز تو ہو گئی. لیکن اگر آپ نے ایک اسٹیبلش کیا ہوگا ریلیشن شپ, دین یو وڈ وانٹ ٹو سٹ دیئر فار لانگ اینڈ یو وڈ وانٹ ٹو سے, یہ پیرنٹس کو بتانا چاہیے, اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کانورسیشن کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کی بینگ کے بارے میں جتنی نالج دے سکتے ہیں. دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیا, صرف اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں ہے جب نماز کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ شوڈ بی آل ڈے لانگ ان ایوری ایکٹیویٹی دیٹ یو ڈو. جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں گھر میں تو پیرنٹس بتا سکتے ہیں کہ دیکھو جیسا میں تمہاری ماں ہوں یا یہ تمہارے بابا ہیں, اینڈ یو نو ہاؤ وی لو یو اینڈ ہاؤ وی آر دیئر فار یو آل دا ٹائم. کچھ بھی ہوگا وی ول بی دیئر فار یو, جیسے تم ہمارے ساتھ سیکیورٹی فیل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ ہمیں چاہتا ہے. وہ تو ہم تمہارے پیرنٹس کے لیے بھی وہ سیکیورٹی ہے, تمہارے پیرنٹس کے لیے بھی وہ ایک افیکشن کی بینگ ہے. سو وین یو اسٹارٹ ٹاکنگ لائک دیٹ اینڈ میک اللہ تعالیٰ ناٹ آؤٹ آف ریچ بٹ ود ان دا ریچ, because he is closer than jugular vein, and we can explain that to our children, they will build a connection, they will concentrate in انشاءاللہ. their namaz, they will feel کہ okay this is an act that I am doing exclusively, specially, which is intimate act between me and Allah Ta'ala, and this is the time when I can talk to him and tell him کہ اچھا میرے کالج میں یہ ہوا, اسکول میں یہ ہوا, you know, those kind of things, tell them to do that. So mindfulness is something which I feel کہ is a very preliminary thing. ہمیں نماز میں بہت ایسی چیز concentration کی مل جاتی ہے کہ if we are doing it properly, we don't need to have any other exercise to relax or to maintain our focus and concentration. اور بلکہ بہت یہ جو کانسنٹریشن کے حوالے سے امام خمینی نے جو اس کو ایکسپلین کیا ہے, آداب نماز جو کتاب ہے, کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک بالکل ایسے ہی ہے, لائک اٹ از ہارڈ ٹو کنٹرول. اگر وی نیور, اس سے ہم کبھی ڈسکریج نہ ہو جائیں. خیر یہ بات ایک دوسری ڈائریکشن میں چلی جائے گی, لیکن جسٹ کپل آف سینٹینسز آن دیٹ, کہ ہم کبھی ڈسکریج نہ ہو جائیں کہ جناب بار بار ہماری توجہ جو ہے وہ ہٹ کے کہیں اور جا رہی ہوتی ہے, یا کبھی کچھ خیال آ رہا ہے, کبھی کچھ خیال آ رہا ہے, اینڈ دین وی آر تھنکنگ کہ پہلی رکعت ہے, دوسری رکعت ہے, پہلا سجدہ ہے, دوسرا سجدہ ہے. ہی سیز کہ ہمارا جو ذہن ہے, جو ہمارا خیال ہے, وہ ایک پرندے کی طرح ہے. ایک پرندہ جو کہ ایک درخت کی شاخ پہ, کبھی اس شاخ پہ کبھی اس شاخ پہ. آپ کے لیے اس پرندے کو پکڑنا کتنا مشکل ہے. جو ایک پرندہ ہو جو کیج کے اندر بند ہے, آپ نے ہاتھ کیج کے اندر ڈالا اور اس کو پکڑ کے نکال لیا. ایک پرندہ جو درخت کی شاخ پہ, اس کے پر بھی سلامت ہے, وہ اڑ بھی سکتا ہے, کبھی وہ ایک شاخ پہ کبھی دوسری شاخ پہ. ہاؤ ہارڈ اٹ از ٹو کیچ دیٹ برڈ. دیٹ از دا ایکویولنس آف آور, جو ہمارے جو خیالات ہیں, ہمارے جو مائنڈ میں جو مستقل خیالات آتے رہتے ہیں, یہ ایسے ہی ہیں. تو کبھی بھی ہم اس چیز سے ڈسکریج نہ ہو جائیں کہ جناب ہمیں جو کنسنٹریشن نہیں ہو رہی اور ہم سے نہیں
نہیں ہو سکتی. نہیں, it is hard, it is a difficult pursuit, but تھوڑی بہت چیزیں جیسے فرا سے ہمیں پتہ چلیں کہ ایون فرام a point of view of a psychotherapist, a counselor, even for children, ہمیں وہ سینس آف obligation سے باہر آنا ہے کہ ایک obligation کی زبردستی ایک کام کرنا ہے جا کے, جیسے دادی کو جا کے سلام کر لو, دادا کو سلام کر لو, فلانے رشتے دار ہیں ان سے فون پہ بات کر لو. وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے ہاں کہنے سے کر لیا, بٹ سنس دے ڈونٹ ہیو دیٹ کنیکشن, اٹس دیئر obligation, they will do it, but they will just do it and get back to what they were doing before. But if they really have a connection, اور کنیکشن ہم ایوری ڈے لائف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ صرف یہ کہ صرف نماز میں, بلکہ یہ کہ ہم اور اس کا بہت آسان طریقہ دیکھیے قرآن کریم میں ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں باقاعدہ یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اپنے جو جس کام کا ارادہ کریں اس میں انشاءاللہ بولیں. آپ کوئی کام کر لیں, حاصل کر لیں, اس میں ماشاءاللہ بولیں. ہمیں جو سنت ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر کام سے پہلے ہر چیز کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا. اگر آپ سب کو چھوڑ دیجئے, کوئی آپ کو ایکسرسائز کرنی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اگر یہ 3 جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انشاءاللہ اور ماشاءاللہ, ان کی پریکٹس کروائیں ود mindfulness, not psychological terminology mindfulness, but with having a full understanding of what you're saying کہ میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں اگر کچھ کرنے سے پہلے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں بس ایک ریچولی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے, چونکہ امی نے کہا ہر چیز سے پہلے بسم اللہ کہنا, feeling it and saying it, and then inshallah مطلب یہ کہ you are in your mind, you are thinking کہ اگر اللہ نے چاہا میں یہاں سے for example میں کل آپ کے گھر آؤں گی, اب میں کل آپ کے گھر آؤں گی انشاءاللہ. now you're thinking why you're saying inshallah, not because ایک عادت ہے کہنے کی انشاءاللہ, نہیں, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ذہن کو بتا رہے ہیں کہ میرا تو ارادہ ہے کہ میں جاؤں, لیکن میں اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک اللہ کا ارادہ میرے شامل. تو in everything I have to know, I have to kind of perceive unconsciously that all the time, no matter what I'm doing, I'm not doing anything by myself, it is all through Allah subhanahu wa ta'ala and with the help of Allah subhanahu wa ta'ala and with the power of Allah subhanahu wa ta'ala that I'm doing what I'm doing right now. میں سانس لے رہی ہوں, میرا دل دھڑک رہا ہے, میں زندہ ہوں, میں چل رہی ہوں اللہ کی پاور سے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ڈیلی ریمائنڈرز ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس آف ٹائم during the day that will kind of bring us close to Allah subhanahu wa ta'ala all the time inshallah. اور پھر نماز کے اندر maybe we are hopefully going to, and not just namaz, like talking about the current situation کہ ہم جو ہے ہمارے لیے اس ٹراما سے, اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے, اس اسٹریس سے نکلنا, once we understand and perceive these verses of Quran کہ whatever it is from Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ. اور ہمیں اتنی خوبصورت ناظرین یعنی ہمارے لیے تو اتنی بڑی نعمت ہے, ہمیں مولا کائنات کی جانب سے, ائمہ اطہار کی جانب سے اتنی پیاری پیاری حدیثیں کہ کسی انسان کے اوپر سے آزمائش, ایک پرٹیکولر انسان کی پرٹیکولر آزمائش ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے, یا اوور آل انسان کسی سختی سے پریشانی سے گزرتا ہے تو کیوں. یہ پوری طویل احادیث ایکسپلینیشنز ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں بیان کی ہیں. اگر ہم واقعتاً اس ذخیرے کو, ان کے ذخیرے کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں, پریکٹس میں لے کے آئیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت اور قوت دے گا کہ ہم کسی بھی آزمائش سے صبر اور رضا کے ساتھ, صبر اور رضا, یعنی صبر کی بھی منزلہ اور رضا اور تسلیم جو ہے وہ اس سے زیادہ ہائر لیولز ہیں. ایک صبر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نے بس صبر کر لیا, رضا از سم تھنگ کہ خدا نخواستہ, اینڈ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ دیکھیے کسی کی ماں کسی سے جدا ہو جائے, لیکن اس کے لیے کتنا دکھ کا اور کتنا رونے کا اور تکلیف کا مقام ہوتا ہے. بٹ آئی ہیو سین پیپل جو کہ آئی ہیو سین دس لیڈی ود مائی اون آئیز کہ وہ اپنی ماں کو نہلا رہی تھی, ہنسی چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی ماں کو غسل دے رہی تھی. اینڈ شی از اے ویری ویری پائس پرسن, ان کی ماں بھی بہت زیادہ, ان کے پورے ماشاء اللہ دے ہیو اسکالرز ان دا فیملی, لیکن ان کے چہرے پہ جو اطمینان تھا اور ایک مسکراہٹ تھی, اس سے I can never forget, کیونکہ I don't see a lot of people looking at life like that کہ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے اور ایکچولی وہ مسکرا رہا ہو, because they are now not just at the state of sabr, they are at the state of raza, that it is from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala کی ہر چیز میں whatever it is coming, جیسے رومی کا بتایا بڑا خوبصورت, کہ جو کچھ دروازے پہ آپ کے گیسٹ آئیں ان کو آنر کے ساتھ ان گیسٹ کو ریسیو کریں, بیکاز ایوری تھنگ, آل دیز گیسٹ, آل دیز آزمائش اینڈ پرابلمز اینڈ پینز, آل دیز تھنگس آر from Allah subhanahu wa ta'ala, sent through Allah subhanahu wa ta'ala, and everything that is from Allah is khair. تو فرا اس حوالے سے, اور آپ آج کل کے حوالے سے انگزائٹی کو بھی ڈیل کرنے کی, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو بیٹھے بیٹھے ایک تو ڈپریشن ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے انسان کو ایک دم سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, یعنی بستر پہ کروٹیں لینے لگ رہا ہے, اسے نیند نہیں آ رہی, ایک
بہت ہی گھبراہٹ کی سی فیلنگ ہوتی ہے, اس پوائنٹ پہ کس طرح سے وہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ اس گھبراہٹ سے باہر نکالے؟ سو انگزائٹی کے لیے بھی مائنڈ فلنس کی جاتی ہے. دیر آر ادر ریلیکسیشن, دیر آر سم بریدنگ ایکسرسائزز آلسو, لیکن وہ مائنڈ فلنس بھی اور بریدنگ ایکسرسائزز بھی جو ہیں وہ کوئی کرواتا ہے آپ کو. تو آپ تھراپی میں آتے ہیں تو آپ کو وہ کرائی جاتی ہے, پھر آپ لرن کر لیتے ہیں. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن اے ویری امپورٹنٹ ریسورس جو اویلیبل ہے, اور وہ ہے جی جی ہیڈ اسپیس. ہیڈ اسپیس کی ایپ ہے مائنڈ فلنس کی. اٹ از اے ویری گڈ ایپ, اور لاٹ آف پیپل بینیفٹ فرام اٹ. اور آپ وہ ضرور اس کو استعمال کر کے دیکھیں. اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو انگزائٹی ہے یا سونے میں پرابلم ہے یا سلیپ ڈپرائیوڈ ہے یا کچھ بھی ہے, تو اٹ از اے ویری 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 گڈ ایکسرسائز. اس پہ ہیڈ اسپیس پہ آتی ہیں مائنڈ فلنس کی. اور انگزائٹی کے لیے بیسکلی وہی چیز ہے کہ آپ کو خود سے پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ اسٹیمولس کیا ہیں جو آپ کو اینکشس کرتے ہیں. اور جب وہ آپ یا تو ان اسٹیمولس کو اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں, اور اگر آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, لیٹس سے کہ یو ہیو اے جاب اور جاب میں کوئی ایسی پرابلم ہے کہ آپ کو وہاں جاتے ہوئے انگزائٹی ہوتی ہے لیکن آپ جاب نہیں چھوڑ سکتے, سو دین یو لرن فیو ٹیکنیکس. اس میں کوپنگ اسکلس ہم بتاتے ہیں تھراپی میں, ڈپینڈنگ آن ہر انسان کے مطابق ہوتی ہے, اٹس سبجیکٹیو ٹو دا پرسن, تو اس کی کیا سچویشن ہے. تو اس میں a lot of coping skills are available. وہ آپ کو ایجوکیٹ بھی ہم کرتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں تاکہ آپ اس کو کر سکیں. اور اس انگزائٹی سے ہر چیز میں, جیسے آپ نے کہا نا کہ تھاٹس کا بھی آپ نے کہا کہ کنٹرول جو ہے وہ اب جو کرنٹ سائیکالوجی ہے اس میں یہ ہے کہ کنٹرول کچھ نہ کریں, ان چیزوں ان احساسات کو ہونے دیں اور لرن کریں کہ اس کے ان احساسات کے ساتھ آپ کیسے پروڈکٹیولی لیو کر سکتے ہیں. سو بیسکلی یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو سپریس اینی تھنگ, کیونکہ سپریشن سے چیزیں اور اسٹرانگلی بعد میں آتی ہیں. تو آپ اس چیز کے ساتھ کائنڈ آف یو میک فرینڈز ود دیٹ, کہ انگزائٹی ہے یا ڈپریسو سچویشنز ہیں تو آپ ان میں ان ساری فیلنگس کو فیل کرتے ہیں, یا گریف کی فیلنگ ہے اس کو آپ فیل کرتے ہیں, آپ اس کو سپریس نہیں کرتے, لیکن آپ ساتھ ساتھ ٹیکنیک سیکھتے ہیں, اسٹریٹجیز سیکھتے ہیں, کوپنگ اسکلس سیکھتے ہیں کہ اس میں سے آپ نے پروڈکٹیولی, کنسٹرکٹیولی اور کیسے گزرنا ہے. تو ونس یو لرن دیٹ تو اٹ بیکمز ایکچولی ناٹ اے پرابلم ایٹ آل, اینڈ پیپل know that they are this kind of a situation can make them very anxious, but وہ اس میں اپنی کوپنگ اسکلز یوز کرتے ہیں اور بڑے آرام سے اسموتھلی گزر جاتے ہیں. بالکل. اینڈ آئی تھنک فرا دس از لائک اپروچنگ a psychotherapist or a counselor or something that is somebody that is helping with your psychiatric پرابلم کہہ لیں یا آپ کی کوپنگ اسکل سے, یہ ہمارے سوسائٹی میں ان جنرل از کنسیڈرڈ وی ڈونٹ ریئلی. ایک تو ہمارے دیسی اسٹائل یہ بھی تھوڑا ہے کہ ہم ویسے ہی ڈاکٹر کے پاس, ایون دو کہ ہم اگر ڈائبٹیز کسی کو خدا خاصہ ہے یا اور دوسرے امراض ہیں تو اف دے نیڈ ٹو فالو اپ, اگر 3 months میں فالو اپ کرنا ہے تو وہ ایک سال کے بعد بھی وہ بھی جب ڈاکٹر زبردستی کھینچ کے بلاتا ہے دین وی گو اینڈ سی دا ڈاکٹر. وی آر کائنڈ آف ریلکٹنٹ ان ہیلتھ کیئر ان جنرل. اور پھر یہ سائیکالوجی اور سائیکیٹرک جو کیئر ہے یا کاؤنسلنگ ہے, یہ تو بہت ہی ہائر لیولز ہو جاتی ہیں. اس کی طرف تو جنرلی ہماری سوسائٹی میں اتنا اویئرنیس ہے ہی نہیں کہ although what I'm learning slowly is کہ they can drastically improve your quality of life. You can actually enjoy your life if you seek help of an expert. What would you say? For in general ہماری community میں I don't, what I feel is this, that we don't really want to take care of our issues, and we are just kind of living our lives miserably, and we are kind of just going with it. بالکل صحیح آپ نے کوکب کہا ہے کہ یہ چیز ایکچولی ویسٹ میں ابھی ریسنٹلی امپروو ہونی شروع ہوئی ہے, کہ جو اسٹگما اٹیچڈ ہے کہ اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا تھراپی کے لیے جاتے ہو تو either you are crazy, you've lost your mind and something. تو وہ چیز آہستہ آہستہ ویسٹ میں ختم ہو رہی ہے. دے آر بگننگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی یہ چیز ہمیں ایک بہتر لائف دے سکتی ہے, ہماری ویل بینگ کے لیے بہتر ہے. اسی طرح جیسے کہ آج کل لوگ فزیکل فٹنس کے لیے بہت سی چیزیں کرتے ہیں, کوئی ڈائٹ ہوتی ہے یا کوئی ایکسرسائزز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی ویل بینگ, فزیکل ویل بینگ کے لیے. تو اسی طرح مینٹل ویل بینگ کے لیے sometimes people just come because they just want to have, they say it's self care. They don't have a problem or anything, they come for self care. They do certain relaxation exercises. There are certain people I can invite in my sessions میں جو آ کے ان کو تھوڑا سا یوگا کے بھی ایسے پوسچرز بتاتے ہیں, اور ریلیکسیشن ایکسرسائز جیسے میں نے کہا, بریدنگ ایکسرسائز جو میں خود بھی کراتی ہوں, مائنڈ فلنس کراتی ہوں. So just for their own mental well being they come.
بٹ ہماری کمیونٹی میں یس دیر از اے اسٹگما. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تھوڑی سی سچویشن کسی کے ساتھ خراب ہوتی ہے, چاہے وہ ڈپریشن ہو, انگزائٹی ہو, یا یوتھ کا کوئی ایشو ہو, کیونکہ سوشل ایشوز ہمارے یوتھ کے بہت زیادہ ہیں, بینگ ان لیونگ ان این امیریکن سوسائٹی اینڈ بلانگنگ ٹو اے ڈفرنٹ ریلیجن اینڈ کلچر, اٹ بیکمز اے پرابلم, دیر آر آلویز کانفلکٹس. جب ہم ان کو شروع میں ہینڈل نہیں کرتے, بعد میں وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں. So we need to start, the moment we see there is a problem, there is something that requires help, ان کو فوری طور پہ آپ پروفیشنل کے پاس لے جائیں. there should be no stigma attached to it. اور اس کے بارے میں بہت میں کوشش کر رہی ہوں سائیکو ایجوکیشنل پروگرامس بھی کرنے کی, جس میں ایجوکیٹو ہیں کہ وائی سائیکولوجیکل ہیلپ از امپورٹنٹ, اور اس میں ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں اور ڈفرینٹ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈس ہیں. اٹس ناٹ لائک illnesses اور ڈس آرڈرز, بٹ وی آر ہیومنز, وی گو تھرو اپس اینڈ ڈاؤنز. آئی مین یہ نارمل ہے ہمارے لیے. کبھی ہم بھی بہت سیڈ ہو سکتے ہیں, کبھی کوئی ہماری فیملی میں خدا نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو ہم بھی ایسے ٹائم سے گزر سکتے ہیں کہ وی نیڈ اے نیوٹرل پرسن, جہاں ہم جائیں, جہاں اپنے دل کی پوری بات کریں, جو ہمیں کوئی ایکسپرٹ رائے دے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سو آئی ایم گریجولی ڈوئنگ اٹ, اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ سب لوگ اس چیز کو کریں جو بھی اس فیلڈ میں ہیں, بیکاز لائک یو سیڈ یہ سوسائٹی کے لیے بہت بہتر بات ہے, یہ ایک کمیونٹی کی ویل بینگ کے لیے بہت بہتر بات ہے, بیکاز دا مینٹل ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ, اور وہ اگر امپروو ہوتا ہے تو یو آر بیسکلی امپروونگ دا کمیونٹی اینڈ امپروونگ دا انڈیویجولز اینڈ امپروونگ کمیونٹی اینڈ سوسائٹی ایٹ لارج. بے شک الحمد للہ. اینڈ یس اینڈ خیر اب تو پروگرام کا وقت رہا. انفارچونیٹلی اگین وی آر شارٹ آف ٹائم, وی ہیڈ اے لاٹ آف تھنگس ٹو اسٹل ڈسکس, بٹ انشاء اللہ پھر کبھی ہم بات کریں گے. بٹ آئی وانٹ ٹو جسٹ تھینک یو فار یور پریزنس ٹوڈے. الحمد للہ آئی تھنک وی ہیڈ اے ویری پروڈکٹیو اینڈ ویری گڈ ڈسکشن ٹوڈے. اچھی ایک انسائٹ ہمیں ملی. ایک بہت آخر کی جو بات ہوئی کہ ہماری ناظرین, ہماری فزیکل اور مینٹل اس دنیا میں زندگی, اور جو ہم مسلمان جو اپنی اسپریچول ویل بینگ کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے, وچ وی آر فوکسنگ کہ ٹھیک ہے ہمیں, لیکن جب تک کہ ہماری مائنڈ اور باڈی ہیلدی نہیں ہوگی, ہم اپنی اسپریچول ویل بینگ کی طرف ہم کام زیادہ نہیں کر سکتے. اگر انسان جو ہے وہ جسمانی طور سے بیمار ہے, تو نماز میں کہاں اس کا دل لگے گا, اسے عبادت میں کہاں مزہ آئے گا, جس کو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے, جو تکلیف میں, بخار میں. اٹس اے ویری چھوٹی سی آسان سی ایگزامپل ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری وی ہیو ٹو ورک آن آر مینٹل اینڈ فزیکل ویل بینگ. اس کے بارے میں ہمیں اویئر ہونا چاہیے, تاکہ اوور آل ہماری ایک بہت پروڈکٹیو اور ہیپی اور پراسپرنگ کمیونٹی ہماری انشاءاللہ ہو. اس سے اوور آل کوالٹی آف لائف, ایون ایٹ ورک, میں دیکھ رہی تھی آن لائن, دیر آر کورسز ایکچولی دیٹ آر آفرڈ فری ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی میں, برکلی یونیورسٹی میں, کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی ایٹ یور ورک, ہاؤ ٹو بی ہیپی ایٹ یور ہوم, ہاؤ ٹو ہیو اے ہیپی لائف. دے آر ایکچولی کنڈکٹنگ دیز کورسز بیکاز دے آر سیئنگ کہ جسٹ بیکاز وی آر, ہم اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وی آر فائن, اگر ٹھیک ہے, وی آر فیلنگ سیڈ, دیٹس اوکے, ایز لانگ ایز ہمارا فار ایگزامپل خواتین کا گھر میں کھانا پک گیا, یہ ہو گیا, بچوں کا کام ہو گیا, they don't really bother, or they are too much maybe occupied with other things that they don't even want to think about it, they don't have time to think about it. لیکن ہمیں اپنے بارے میں انشاءاللہ اللہ ہمیں مہلت دے, اور ہم اس کو we are able to inshallah delve deep in ourselves, in our own souls, اور انشاءاللہ ہر طرح سے ہم, چاہے وہ physical level ہو, mental level ہو, spiritual level ہو, try to be better human beings, inshallah, better for ourselves, for our akhirah, and for others around us, inshallah. Again, thank you so much, Farah, really appreciate alhamdulillah your presence. پروردگار عالم اس کی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے انشاءاللہ. الحمدللہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ. ناظرین, آپ سے بھی درخواست ہے, دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.